تو یہ جو شارٹ کٹ ہے نا، جس کو اس کی عادت پڑ جائے، تو مجھے بتائیے، قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو ایک پہاڑی راستہ ہے، یہ تو ایک چٹان پہ چڑھنے کا عمل ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کا عمل ہے، مشکل کام ہے یعنی کہ، تو آدمی مشکل کیوں اٹھائے گا؟ آدمی تو شارٹ کٹ پہ جائے گا نا۔ تو شارٹ کٹ ہمارے دین میں نہیں ہوتے، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ تو ایمانیات کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اصل اس کی اہمیت تھی، اس کا جو اصل مقام ہے دین کے اندر، وہ ہم واضح نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنتی کی کچھ چیزیں ہیں ماننے کی، بس مان لی۔ نہیں بھائی، ماننا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے۔ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا علماء، درویش، فقہ، ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے، یا مقدس شخصیات کو مقام دے دیا جاتا ہے، تو ان کو پھر فوکس کر لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے، فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس پہلو سے کہ آپ کی بات بس فل اسٹاپ، آخری بات ہے۔ ہدف کیا ہے زندگی کا؟ آخرت کی نجات۔ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے اوپر، اس کے سامنے، اس کے پیرالل کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہاں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر کہیں پہ دکھا دی جائیں، نہیں ہے یہ چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ رمضان 2022 کے حوالے سے یہ ایک ہم 4 پارٹ سیریز آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ایسی باتیں کریں گے جو بہت ہی ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، ایک انسان کے طور پہ بھی ہمیں پتہ ہونا اور ایک مسلمان کے طور پہ بھی ہمیں پتہ ہونا۔ سو وداؤٹ اینی ڈیلے، ہمارے ساتھ میں جن کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اس سیریز کے اندر، وہ میرے بہت ہی نہایت فیوریٹ ہیں، I'm sure آپ کے بھی بہت فیوریٹ ہوں گے وہ۔ آپ لوگ ان کے ناولز جو ہیں، جیسے خدا بول رہا ہے، جب زندگی شروع ہوگی، اور اس طرح کے بہت سارے ناولز ہیں ان کے جو انہوں نے لکھے ہیں، آپ ان کو اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، ان کا دین اور تبلیغ اور دعوت کے کام کے حوالے سے بھی آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہ سیریز کرتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ریحان احمد یوسفی، جن کو آپ ابو یحییٰ کے پین نیم سے جانتے ہیں۔ ریحان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ جو ہے ہمیں بہت جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں ہمیں، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو یو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریحان بھائی کا ادارہ ہے انذار، انذار کے نام سے، جس سے آپ بہت 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 جو ہے افیکٹو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں دعوت کے حوالے سے۔ ریحان بھائی، ہم لوگ آپ سے جو بات کرنا چاہیں گے اس رمضان میں، وہ بہت ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، دینی خدمت، کہ آپ نے ان مطالبات کو اور توقعات کو جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ایز اے انسان اور ایز اے مسلمان، ان ایکسپیکٹیشنز کو اور توقعات کو آپ نے پوائنٹرز کی صورت دے دی ہے، یعنی کہ پھر میرے جیسے انسان جو اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتے، میرے جیسے طالب علم، عام انسان، عام مسلمان، اس کے لیے آپ نے بہت آسانی پیدا کر دی ہے کہ پوائنٹرز کی شکل میں آپ لے آئے ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کو۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی، وہ ٹوٹل ہیں 8، اور ہم 8 جو ہے سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ پر ایپیسوڈ 2 پوائنٹرز ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہوپفلی انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بالکل کلیئر سمرائزڈ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سو ریحان بھائی، نمبر 1 پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام انسانوں سے وہ مطالبہ ہے، اور وہ ہے شعوری ایمان، یعنی کہ مجھے ایک ہستی نے بنایا ہے، میرا پروردگار ہے کوئی، یہ میری اپنی انٹلیکچول ڈسکوری ہو، میری اپنی علمی ڈسکوری ہو، میرے سوالوں کا جواب ہو، یعنی میں سوال پوچھوں اس کا جواب ہو، یہ میرا۔ ظاہری بات ہے، ہر انسان سے اتنی ہی جواب دہی ہوگی جتنا اس کو اللہ نے علم دیا، جتنا اس کو وقت دیا، جتنا اس کو عقلی صلاحیات دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سے سب سے پہلا مطالبہ، یعنی جس علمی امتحان کے اندر ہے، اخلاقی امتحان بھی بعد کی بات ہے، علمی امتحان وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنے اندر نشانیوں کو دیکھیں، باہر نشانیوں کو دیکھیں، نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں، ان کو دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ڈسکوری، گاڈ کی ڈسکوری کو ہم اپنا ایک شعوری جو ہے وہ پروسیس بنائیں۔ یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ریحان بھائی، کیونکہ جو ہم بورن مسلمان ہیں، ان میں سے 95%، میں بھی ان میں سے ایک تھا، کے لیے اسلام، خدا، شعوری ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ ہماری ایک انہیریٹڈ کلچرل آئیڈینٹی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ شاید
میں مسلمان ہوں اور صرف اس لیے کہ میں پیدا ہو گیا کہ مسلمان گھر میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول چیز نہ ہو. سو شعوری ایمان، پوائنٹ نمبر 1. ریحان بھائی. دیکھیے، پہلی تو میں ایک چیز واضح کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو مطالبات ہم یہاں پڑھیں گے یا دیکھیں گے یا ڈسکس کریں گے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ہستی سے ہے. دین کے مطالبات اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں جس کا تعلق ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے انسانوں کے حوالے سے ہے. تو یہ جو بھی چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے. اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ عمل کا امتحان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلاً جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں وہ علم کا امتحان ہے. اور یہ امتحان اتنا اہم ہے قرآن مجید کے نزدیک، قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ اگر اس میں فیل ہو گئے تو عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور انسان میرٹ تو یہ اس کا بنے گا کہ وہ فیل ہو جائے گا. یعنی پہلے امتحان میں، ایمان کے امتحان میں نجات لازمی ہے، عمل کے امتحان میں کامیابی اس کے بعد آتی ہے. یعنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے بھی اور اس پہلو سے بھی کہ اگر آپ دوسرے میں کسی درجے میں فیل ہوئے تو پہلے کی کامیابی آپ کو بچا سکتی ہے، لیکن پہلے میں فیل ہو گئے تو پھر دوسرے کی کامیابی نہیں بچا سکتی. تو یہ وہ اصولی بات ہے جو میں شروع میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد جو بات آپ نے ارشاد فرمائی شعوری ایمان کے حوالے سے، تو دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ شعور ہمیں عام طور پہ آتا ہے جب ہم ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں، جس وقت ہم جسمانی طور پر بلوغت کی عمر میں پہنچتے ہیں. یہ ٹین ایج کی ایج ہوتی ہے 13 سال 14 سال. تو شعور عام طور پہ ہمیں اس کے بھی بعد آتا ہے. 16 17 18 سال کی عمر میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے طور پر چیزوں کا تجزیہ کر سکیں، تحلیل کر سکیں، مختلف نظریات کو پرکھ سکیں، جانچ سکیں، ان کا تقابلی مطالعہ کر سکیں. یہ صلاحیت، یہ استعداد ہم میں بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے. اور اس سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ 15-17 سالوں تک ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے دیگر اعزا اقربا ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ایک سماج ہوتا ہے. اچھا، ان لوگوں کا اور اس سماج کا حیات و کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، ان کے معتقدات ہوتے ہیں، ان کے تصورات ہوتے ہیں، ان کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ان کی کچھ روایات ہوتی ہیں. ہم انہی کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، انہی کو ہم غیر شعوری طور پر سیکھتے ہیں، اور پھر انہی سے ہم وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں، انہی سے ہم محبت کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارا تعلق ایک ایسوسیشن، ایک عصبیت ہے جو ان سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا، یہی نہیں ہے معاملہ، بلکہ اس کے برعکس دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارا جو سماج ہے، ہمارے والدین جو ہیں اور ہمارا جو ماحول ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے. اور یہ غیر رسمی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور رسمی تعلیم کے اندر بھی باقاعدہ ہمیں اقدار، نظریات، خیالات باقاعدہ منتقل کیے جاتے ہیں. نہ صرف منتقل کیے جاتے ہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہمیں بتایا یہ جاتا ہے اکثر حالات میں کہ یہی حق ہے، یہی واحد حق ہے، یہی سچائی ہے. یہ وہ پس منظر ہے کہ جس پس منظر میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور 17 سال 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب ہم حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ جو تمہارے تعصبات ہیں، جو نظریات ہیں، جن میں تم پلے بڑے ہو، جن میں تم پیدا ہوئے ہو، جو تمہیں بظاہر ٹھیک لگتے ہیں، ان کو ذرا اپنی فطرت کے اوپر پرکھو، ان کو عقل کے اوپر پرکھو. اور میرے نبی آتے ہیں ہر دور میں، میری کتابیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پر الٹیمیٹ ریئلٹی موجود ہے، وہ سچائی موجود ہے جو میں نے خود بیان کی ہے. تو اس سچائی کی روشنی میں ذرا تم اپنے تصورات کا بھی جائزہ لو. اس کے بعد انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ حق پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، سچائی کو قبول کرتا ہے، یا وہ اپنے تعصبات سے چمٹا رہتا ہے. یہ وہ امتحان ہے جس کے متعلق ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یعنی امتحان، ایمان کا امتحان، کہ یہ صرف ایک یہودی کو دینا ہے، ایک عیسائی کو دینا ہے، ایک ہندو کو دینا ہے، اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دینا ہے. البتہ مسلمانوں کا اس امتحان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ امتحان ایک غیر مسلم کو دینا ہے، اسی طرح یہ امتحان ایک مسلمان کو دینا ہے. اور مسلمانوں کو یہ امتحان کس طرح دینا ہے، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے، ایمان کا امتحان مسلمان کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عام طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرقہ تو ہوتا ہے،
یعنی کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے. ہم دیوبندی ہوتے ہیں، ہم بریلوی ہوتے ہیں، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہم شیعہ ہوتے ہیں، ہم سنی ہوتے ہیں. یہی وہ سارے تصورات ہیں جن میں ہم پیدا ہوتے ہیں. اچھا نہیں بھی ہوئے اور ہم چلیے کچھ تھوڑے سے غیر مذہبی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مذہبی ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر انہی نقطۂ نظر کی طرف آتے ہیں. کسی عالم کے پاس ہم جا کے بیٹھے، کسی کی تقریر ہمیں پسند آ گئی، کسی کتاب ہم نے پڑھ لی، تو اب جو نقطہ نظر اس نے بیان کر لیا ہم اسے بعین ہی قبول کر لیتے ہیں. ہم یہ زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھیں، پرکھیں اور یہ جائزہ لیں کہ یہ بات جو ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو ایمان کا امتحان ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو جس میں وہ پیدا ہوا، اپنے مسلک کو جس میں وہ پیدا ہوا، اپنے فرقے کو جس میں وہ پیدا ہوا، اس کو قرآن مجید کی روشنی میں پرکھے، اپنی فطرت کی روشنی میں پرکھے، اپنی عقل کی روشنی میں اس کا جائزہ لے اور پھر حق پرستی کا مظاہرہ کرے. اگر اس نے حق پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور اگر حق پرستی کا مظاہرہ کیا تو پھر یقیناً وہ سچائی کو پائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس خوش قسمتی سے وہ کتاب موجود ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مطالبات خاص طور پر ایمانیات کے حوالے سے تو بار بار دہرائے گئے ہیں، اور اتنا دہرائے گئے ہیں کہ اگر آپ سادہ ترجمے کے اصول پہ بھی اس کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ اگر پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا وہ کیا مطالبات ہیں، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مختلف شیڈز کیا ہیں. لیکن یہ ایک اصولی سا جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے پہلے سوال کی روشنی میں رکھ دیا. جی، آپ اگر اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں ان مطالبات کو جلدی سے، تو پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اس ایمان کے حوالے سے قرآن مجید نے جو پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی ہے وہ یہ کہ ان ایمانیات میں اضافے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہے. اور وہ 5 ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں اور کتابیں ہیں. یہ 5 ایمانیات ہیں جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں، جو ایمان کی اساسات ہیں. دیگر کتابیں جو تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے مذاہب تھے، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ کتابوں میں تحریفات ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی. قرآن مجید کی صورت میں تبدیلیوں کا راستہ تو بند کر دیا گیا، بس ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے اضافوں کا راستہ. تو اضافے جاری رہتے ہیں، وہ جاری رہیں گے. ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے اضافوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور جو 5 بنیادی ایمانیات ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود کر لے. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ اضافہ کرنا قرآن مجید کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. حدیثوں میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو مورچہ لگا رکھا ہے اس کے خلاف. صورتیں در صورتیں ہیں جو اس چیز کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید سب سے بڑا اسے ظلم کہتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے. اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا کیا ہے کہ ایک آپ عقیدے کو قائم کر لیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی آپ اللہ کے متعلق وہ بات کہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس ایمان پر روک دینا یہ اس کی پہلی شرط ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی ہماری زندگی کا محور و مرکز بن جائے. ہماری محبتوں کا سب سے بڑا سمجھیے کہ وہ اس کو ہماری محبت کا مرکز ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور شرک کے ہر شائبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یاد رکھیے گا شرک صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کر دیا جائے، بلکہ جس طرح مسیحی حضرات نے ایک توجیہ اور تعویل کی غلطی کی اور اپنے علم کلام سے کسی طریقے سے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کر دیا، تو کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی مقدس شخصیت اللہ تعالیٰ کی کسی وصف کے اندر شریک نہیں ہو سکتی. وہ میں کان ایڈ یہاں پہ کہ یہ والا پرابلم اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، ان کے اقتدار میں، ان کی وحدانیت میں، ان کے فیصلوں میں ہم کیا ہماری اپنی جو سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں ان کو شریک نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسن، امام حسین، غوث پاک، یہ ساری وہ شخصیات ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں آلموسٹ شریک سمجھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا بھی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے یہ. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اصول تک بات محدود رکھنی چاہیے، اور اصول یہ ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں شریک کرنا چاہیے نہ ذات کے اندر. اور اس میں بنیادی بات یہ، اس کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں. جس وقت ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں
تو اصل میں یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے حضور نظر پیش کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. تو قرآن مجید نے ان سب چیزوں کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے. اور مشرکین عرب جو ہے اپنے بتوں کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے یا ان کی جو مقدس شخصیات تھیں یہود و نصارہ کی، ان کے حوالے سے ان کے یہی رویے تھے. تو قرآن مجید نہ صرف اس پہلو سے مذمت کرتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے جائیں. شرک کے معاملے میں قرآن مجید اتنا حساس ہے کہ وہ جب یہود و نصارہ کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس لیے کہ یہی جو لوگ ہیں، یہی علماء ہیں، یہی درویش ہیں جو توجیہ اور تعویل کا راستہ اختیار کر کے ان شخصیات کو مقدس بناتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے مقدس بنایا اور دیگر شخصیات کو. تو ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا اور قرآن مجید پہ نہیں رکھنا، یہ خود شرک قرآن مجید نے ایسا قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس سے ایک قدم آگے جائیے. قرآن مجید کہتا ہے اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی یہ کیا رویہ ہے کہ اپنے تصورات قائم کیے، اپنے نظریات قائم کیے اور ان کو حق سمجھنا شروع کر دیا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی ظن کی، کسی گمان کی، کسی خواہش کی. ایمانیات کے باب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ حرف آخر ہے. اور سب سے آخری بات اس زمن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی محور و مرکز ہو جائے. جب زندگی کا محور و مرکز جب وہ ہوگی تو اس کا سب سے پہلا اظہار کہاں سے ہوگا کہ ایک شخص جب حقیقی معنوں میں ایمان لائے گا اس طرح، تو وہ پھر یہ طے کر لے گا کہ اب مجھے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے. اور اسلام کے اظہار کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انکنڈیشنل خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا. میں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ آپ کے علاوہ اب میں کسی کو وہ حیثیت نہیں دوں گا جو آپ کی ہے. یعنی آپ دین کے معاملے میں حرف آخر ہے. پھر آخرت زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے اور قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اس کے بالمقابل کسی چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اس اسلام کے بعد پھر اگلی چیز یقین ہے. یعنی ایمان صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ خدا کی حضور پیشی برحق ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. تو یہ یقین کی کیفیت ہے جو قرآن مجید کے دلائل سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کے سرد و گرم سے جب ہم گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت کے تجربے ہوتے ہیں وہاں سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. پھر اس میں اگلی چیز ہے ایک اور فصولی فیصلہ کہ میں نے ساری زندگی خدا کی فرما برداری کرنی ہے. یہ قنوت ہے. اور اس زمن کی جو آخری چیز ہے کہ جو بھی میں کروں گا میں نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے. تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ 3 اور 4 چیزیں اور ہیں ایکسٹرا، یعنی ایمان، اسلام، یقین، قنوت اور اخلاص. یہ سب اصولی فیصلے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور پیرالل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تنہا یہی چیز انسان کی نجات کی ضامن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بڑا صحیح ہمیں جو ہے وہ بتایا ایک بڑا پروگریسو آرڈر کے اندر. obviously غلطیاں جو ہے صدقے دل سے اگر کوئی ایمان کے مطالبات کے اندر غلطی کر جائے، چاہے وہ انسان اپنی فطرت کی کسی بات میں غلطی کھا جائے یا علمی طور پہ غلطی کھا جائے، تو غلطی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے درگزر کریں گے جینون غلطی کو. لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی کہ پتہ لگ گیا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، پتہ لگ گیا کہ شاید میرا کوئی بنانے والا ہے، پتہ لگ گیا کہ یہ نبی اور رسولوں کی باتیں ٹھیک تھیں، پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی اور رسول تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ باتیں پتہ لگ گئی، کوئی چیز بھی حقیقت واضح ہو گئی اور اس کے بعد جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو یہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا ریحان بھائی کہ یہ پھر ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو کبھی بھی جس کی معافی نہیں ملے گی، کہ ایک حق بات واضح ہو گئی اور حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا knowing that it's the truth. نہیں، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی اچھے عمل کر بھی رکھے ہیں تو جو جرم آپ بیان کر رہے ہیں کہ سچائی واضح ہو چکی ہے، حق سامنے آ چکا ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر آپ عمل میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں. قیامت کے دن وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیلے تم دیکھتے ہو کہ اونچے اونچے پہاڑ لگتے ہیں، لیکن آندھی والے دن جب ان کے اوپر ہوا چلتی ہے تو ہوا ان ٹیلوں کو اٹھا کر ہوا میں، فضا میں منتشر کر دیتی ہے اور پھر چٹیل میدان رہ جاتا ہے. تو اس طریقے سے اعمال کے چاہے پہاڑ ہوں گے لیکن قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے.
تو اس درجے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر عمل اس طرح ختم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایمانیات ہم نے جو ہے ڈسکس کر لی۔ اب اس کے بعد یعنی کہ جب مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ میرے بنانے والے ہیں، یہ وہی رب ہے جس نے حضرت آدم سے بات کی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، کئی لوگ آئے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وہی ہستی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے رابطہ کیا میرے سے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں ان کے بہاف پہ۔ ہر کلچر میں انہوں نے بات کی، یہی میرا خدا ہے، مجھے پتہ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دفعہ بات کی تھی، کتاب بھی ہمیں چھوڑ دی جو میں کہتا ہوں کہ ان کی سپیچ کی ریکارڈنگ ہے ریحان بھائی اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب مجھے یہ یقین ہو گیا فار اینی ریزن، ہر انسان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پہ اس کو یقین آ جاتا ہے یا ایمان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پوائنٹ نمبر 2 بتایا ہے کہ پھر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے ایمان کے آنے کے بعد کہ پھر سرنڈر کر دیا جائے، پھر اطاعت کی جائے، پھر بات مانی جائے۔ یعنی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا رب ہے اور یہ میرے رب نے کہا ہے، تو پھر اس کہے کو نمبر 1 پرائیورٹی بنائی جائے اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ عبادات ہوں یا چاہے باقی مطالبات ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ سرنڈر اور اطاعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا جی ریحان بھائی۔ دیکھیے جو پہلی بات ہم نے عرض کی تھی وہ تو سارے اصولی فیصلے تھے، لیکن انسان اصولوں میں نہیں جیتا نا، انسان تو عمل کی دنیا میں جیتا ہے۔ تو اب جب عمل کی دنیا ہے تو وہاں پر انسان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا نفسیاتی پہلو ہے اور دوسرا اس کا وہ خارجی وجود ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے نفسیاتی وجود کے اندر یہ صدا موجود ہے، یہ تقاضا موجود ہے کہ اگر میں نے کسی ہستی کو معبود مانا ہے تو میں اس کی عبادت کروں، اس کی پرستش کروں۔ چنانچہ دین ہمیں پھر عبادات کا پورا ایک قانون دیتا ہے، ایک پورا نظام دیتا ہے جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں اعتکاف ہے، جس میں قربانی ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے یہ ایسے پہلو ہیں کہ اس میں یعنی کہ سمجھے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ جسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ تو اللہ کا جو رنگ ہے صبغۃ اللہ، تو اللہ کے رنگ میں انسان رنگ جاتا ہے۔ کس طریقے سے میں اب ایک ایک عبادت کو لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے، 5 وقت جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، ہر پہر کے اندر ایک نماز جو فرض کی گئی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ گویا کہ ہمیں خدا کی یاد میں جینے والا بنا دیتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا ہمیں یاد رہے۔ تو نماز جس وقت حقیقی اسپرٹ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سوچ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کو خدا کی یاد میں جینے والا بنا دیتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس میں ہوتا کیا، میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نماز میں ہم جو سب سے زیادہ چیز دہراتے ہیں وہ سورہ فاتحہ، تو اس میں جو اس کا کلائمیکس ہے وہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ تو ہم سیدھی راہ پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، قرآن کی شکل میں اس کا جواب موجود ہے جو اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مصلی سے اٹھے، ہم مسجد سے نکلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی ٹیڑھی راہ کے اوپر چل پڑیں؟ یعنی اگر ہم سوچ سمجھ کے یہ عمل کر کے آئے ہیں کہ ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اس کی دعا، یعنی دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے نا جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نیچرل سی بات ہے۔ تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، سیدھی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اس کی دعا مانگ کے آئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد کے بعد میں دکان پہ جاؤں، میں آفس میں جاؤں، میں گھر میں آؤں اور اس کے بعد میں کسی غلط راستے کی طرف چل پڑوں؟ تو نماز پھر اس طریقے سے ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اور خدا کی یاد میں جینا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد روزے پہ آئیے، روزے کی حقیقت کیا ہے کہ ہم خدا کی اطاعت میں جینا سیکھ لیں اور اس درجے میں جینا سیکھیں کہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا جائے ہمیں، تو ہم خدا کے خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ روزے میں جب ہم نے اپنی سب سے بڑی خواہش یعنی مرد و زن کے تعلق، میاں بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیا اور سب سے بڑی ضرورت وہ کیا ہے، کھانا پینا، اس کو چھوڑ دیا، تو باقی دینی مطالبات تو اس سے کوئی ہلکے ہی ہیں نا، کمتر ہی ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آئیے حج عمرے کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی اپنے رب کے نام کر دی، اس کی نظر کر دی، اس کے لیے جینا ہے اور اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، تو مطلب یہ اس کے لیے مر بھی جانا۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی اگر آئی اور اگر جان بھی مانگی گئی تو میں اپنی جان اپنے رب کے لیے دے دوں گا۔ اصل اور قربانی میں بڑا اعتراض کرتے ہیں قطع کلامی معاف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں عبادات کا حصہ بنا دیا کہ ایک دن لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جسٹ فور دا سیک آف اے ریچول۔ یہ بڑی ایک تنقید آتی ہے ہر سرحان میں، جسٹ ایز اے
बोनस लोग पॉइंट मैं स्प्रिट यहाँ से बता वाकिफ नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये तिक्के खाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, असल में तो ये स्प्रिट का इज़हार मकसूद है, और वो स्प्रिट ज़ाहिर है कि जिस वक़्त आप अगर अपनी आँखों के सामने जानवर को या तो खुद अपने हाथ से ज़िबह कर रहा हूँ या कटते हुए देख रहे हों, तो अगर ये स्प्रिट आप देखिए ना कि खून उधर जानवर के ज़मीन पे गिरा और आपके दिल से ये सदा निकली है, परवरदिगार कभी मुझे भी खून बहाना पड़ा तेरे खातिर, तो ऐसे ही मैं भी अपना खून बहाऊँगा। तो ये चीज़ आप कोई इन्फ़ाक करके, सदका करके, कोई नमाज़ पढ़ के ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये तो उसी वक़्त हासिल होगी जब आप एक जान को जाता हुआ देख रहे हो। जान ज जाते हुए देखना एक बड़ी चीज़ होती है। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो ये स्पिरिट है जो हम खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं। जो लोग इस स्पिरिट से वाक़िफ़ नहीं है, और जब ज़ाहिरी कानून को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि भई आजकल जब बकरे बाज़ार में कटे हुए मिलते हैं, गाय भी मिल जाती है, तो फिर आप क्यों काट रहे हो? खाने के लिए नहीं कर रहे होते ये सब। ये असल में वो मैसेज है जो अल्लाह ताला को देना चाह रहे होते हैं। और यही मामला फिर इन्फाक का है कि अपना माल जो इंसान की सबसे महबूब चीज़ है, वो अपने मालिक के हुजूर पेश कर रहे हैं। तो ये इस्लामी इबादत की स्पिरिट लोगों पे जब वाज़ेह नहीं होती, तो फिर उनके वो हकीकी नताइज भी नहीं निकलते। तो स्पिरिट है जिसे समझना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ ज़ाहिर है कि शरीयत है, वो एक अलग मौज़ू है, लेकिन उसको शरीयत के मुताबिक ही अदा करना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान का नफ्सियाती वजूद है, जो माबूद को जब दरियाफ़्त करता है तो इबादत करना चाहता है। दूसरा इंसान का खारजी वजूद है, हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बीवी में, बच्चे में, शौहर में, ऑफ़िस में, दुकान पे, कारोबार में, मोहल्ले में। तो इन तमाम अहवाल में, मकामात में, मामलात में, कहीं पर अल्लाह ताला का अगर हुक्म आ जाए, और जो बहुत लिमिटेड मकामात हैं, बहुत ही गिनती के चंद अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने दिए, तो जहाँ उसका जो हुक्म होगा, उस हुक्म की पाबंदी करनी होगी। और ये इस जज़्बे के साथ करनी है कि मैं अपने रब का वफ़ादार हूँ। मुझे ये कोई बोझ नहीं समझना, मुझे कोई तौजी, कोई तावील का रास्ता इख्तियार करके, कोई हीला इख्तियार करके भागना नहीं है, बल्कि मैं अपने मालिक का वफ़ादार हूँ। वो नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये मैं उसकी वफ़ादारी करके इस हुक्म को अदा करूँगा। और जिस तरीके से मैं जब इबादत करता हूँ, तो पूरे एहसान के जज़्बे के साथ। यानी एहसान का मतलब ये है कि स्पिरिट मेरे अंदर पूरी तरह होती है। तो उसको मैंने लफ्ज़ बयान नहीं किया था, हदीसों में, हुज़ूर ने, कुरान में भी लफ्ज़ आया है। एहसान का मतलब ये होता है कि आप उसको उसकी स्पिरिट के साथ अदा कर रहे हैं। हुज़ूर ने बयान किया ना कि नमाज़ ऐसे पढ़ो, जैसे कि खुदा को देख रहे हो, वरना खुदा तो तुम्हें देखता ही है। तो ये खुदा के एहसास में ज़िंदा रहना है, खुदा की याद में ज़िंदा रहना है। तो ये हुज़ूर ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बताया है कि स्पिरिट के साथ इबादत होनी चाहिए, और इताअत में वफ़ादारी होनी चाहिए, कि जो मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई हीला नहीं ढूँढना, कोई तौजीह नहीं करनी, कोई तावील नहीं करनी, बल्कि मुझे इबादत जैसी है वैसी ही अदा करनी है। बिल्कुल ठीक है रेहान भाई। अब आखिरी 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि इन प्रिंसिपल जो बातें आपने बताई, उसके अंदर इस वक्त उनकी एप्लीकेशन के अंदर जिस तबाही का शिकार बहुत से हमारे माशरे, मुसलमान माशरे हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस ज़्यादातर मुसलमान हैं, जो अल्लाह करे रोज़े भी अच्छे हम रख रहे हो, लेकिन ईमान के तकाज़ों के अंदर और जो उसके बाद अतात के तकाज़े हैं, उसके अंदर बहुत जगह हम देखते हैं कि मास लेवल पे हम नाकामी का शिकार हो रहे हैं। इस पे कुछ तबसरा कर दीजिएगा आखिर में। यानी कि ईमान के अंदर हम देखते हैं कि बजाय के उन चीज़ों को स्टिक करने के जो कुरान में अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दी, जो हदीस जिब्रील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पॉइंटर्स में एक दफ़ा और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के थ्रू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ईमानियात बता दी, जो 5 हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस एहतमाम के बावजूद, यानी कि स्पून फीड अल्लाह ताला ने किया, उसके बावजूद हमारे मुसलमान माशरों में जितने माशाल्लाह फ़िरके हैं, उतनी ही ईमानियात हैं। मतलब ईमानियात की लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती। तो एक ये प्रॉब्लम पे ज़रा रोशनी डालिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब इताअत की बारी आती है, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि मास लेवल पे हम बहुत जगह फ़ेल हो रहे हैं। यानी कि झूठ बोलना कितनी ऑब्वियस सी बात है, फितरत में भी अल्लाह ने रखा, गलत बात है, लेकिन टीवी के ऊपर सुबह शाम, चाहे सियासतदान हो, तज्जिया निगार हो, नैरेटिव के नाम पे झूठ भी बोला जा रहा है। उसके बाद बदकारी, बहुत डिफरेंट एक्सक्यूजेस दे के हम बदकारी को भी जायज़ करार दे रहे हैं, मिलावट को भी। दूध वाले कहते हैं या अमीर बंदा कहता है मिलावट नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा, रिश्वत नहीं लेंगे घर कैसे चलेगा। इताअत के मामले में भी हम तावीलात पे तावीलात दे रहे हैं। इताअत के मामले में भी हम अपनी ख्वाहिश को या अपने फ़ैसलों को अल्लाह ताला की बात के ऊपर तरजीह दे रहे हैं और डिफ़रेंट किस्म के एक्सक्यूज़ेस कर रहे हैं। ईमान के मामले में भी जो अल्लाह ताला ने बताए हैं मुतय्यन, उसको छोड़ के या उसको मिला के हम कोई 500 और ईमानियात को भी जो है वो ऐड कर रहे हैं दीन के अंदर।
یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں، اور ایک ایسے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ہماری بات سن رہا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے اس خرافات سے؟ دیکھیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان خدائے متکلم موجود ہے، یعنی خدا جو بول رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین محفوظ ہے، موجود ہے، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں۔ نبوت اسی لیے ختم کی گئی ہے، کسی نبی کی ضرورت اسی لیے نہیں ہے کہ نبی تو ہدایت دینے آتے ہیں نا، وہ تو بعین ہی موجود ہے۔ تو اصل میں جو ہم پہ احسان ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ ہم یعنی ہمیں کسی نئے نبی پہ ایمان نہیں لانا۔ ہمارے پاس جو دین ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ غور کیجئے، نئے نبی پہ ایمان لانا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورتحال میں ڈالا ہی نہیں ہے، بلکہ جس کتاب کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، جس دین کو، جس ہستی کو، جس نبی کو مقدس سمجھتے ہیں، بس اس کی تعلیم پر جیسے کہ وہ تعلیم ہے اس کو اختیار کر لینا ہے۔ تو ہم پہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کی قدر نہیں کرتے، ہم ایک غلطی کرتے ہیں، بلکہ ہماری کیا، میں سمجھتا ہوں مذہبی فکر کی وہ غلطی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ سے امتوں میں ہوتا ہی آیا ہے کہ دین میں یا تو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا اضافے ہوتے ہیں۔ تو تبدیلیوں کا راستہ تو اللہ نے بند کر دیا، ہم نے اضافوں کا راستہ بند نہیں کیا، اور وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے شروع کیا۔ حدیث میں کوئی بات آ گئی، قرآن مجید میں کوئی بات بیان ہو گئی، اب اس کے بعد ہم نے کہا اچھا یہ تو پانچویں کے بعد چھٹا ایمان ہے، تو اس کو ہم نے ایک چھٹا بنا دیا، اور وہ چھٹا نہیں ہوتا، وہ اصل میں کسی چیز کی شرح میں کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے۔ جیسے خیر و شر جو ہے اس پر جو ایمان کو بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی چھٹا عقیدہ نہیں ہے، چھٹا ایمان نہیں ہے، وہ توحید کا ایک جز ہے، یعنی یہ بات یا بتا جیسے رہے ہیں ختم نبوت آپ نے بتایا تھا کہ وہ بھی رسالت کے اوپر ایمان کی ضمنی وہ ایک پوائنٹ ہے یعنی کہ وہ وہ آخری فرع ہے بات، اس کی، وہ فرع ہے، تو ختم کوئی نیا وہ نبوت ایمانی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی جس وقت ہم ایمان کو رسالت پر ایمان یا نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو ختم نبوت اس کا ایک جز ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے۔ تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی چھٹی ساتویں آٹھویں چیز وجود میں آئی ہے، لیکن وہاں سے لوگوں نے جب اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں بنائیں، چھٹی ساتویں آٹھویں، تو اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے پھر اجتہاد کا دروازہ کھل گیا، پھر وہ لسٹ پہ لسٹ بنتی چلی گئی، اور یہی پھر ساری فرقہ واریت کی بنیاد بنی۔ اس لیے کہ اگر پانچ عقیدے سب مانتے ہیں تو کوئی فرقہ وجود میں نہیں آ سکتا، پھر تو سب مسلمان رہیں گے، اس لیے کہ سب ایک ہی چیز کو ماننا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ ہم نے ان اضافوں کا راستہ کھولا، اور نیک نیتی کے ساتھ کھولا، لیکن یہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اچھا، اس میں جو دوسرا میں سمجھتا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایمان کی جو اہمیت ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کی اہمیت کو ہم نے اپنی تقاریر کا، اپنے ممبروں کا، اپنے خطبوں کا، اپنی کتابوں کا، اپنی تحریروں کا موضوع نہیں بنایا ہے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دین آیا اسی لیے، دین اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق درست بنیادوں کے اوپر جڑ جائے، ورنہ اخلاقیات دیکھیے جو ہے نا یہ سب معلوم ہوتی ہے، یعنی دین اخلاقیات دینے نہیں آتا، اخلاقیات پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اصل میں انبیاء جو آتے ہیں وہ دو چیزیں دینے آتے ہیں، وہ ایمان دینے آتے ہیں بالکل صحیح بنیادوں کے اوپر، اس کے بعد وہ عبادات کا طریقہ بتانے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر افراط و تفرید بہت ہوتا ہے ان دو جگہوں کے اوپر، اور کہیں تھوڑی بہت وہ شریعت دے دیتے ہیں، جہاں پر کچھ انسانوں کی یہ اندر یہ افراط و تفرید کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں وہ شریعت دے دیتے ہیں۔ تو اصل چیز ایمان ہے، اس ایمان پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کہاں زیر بحث آتی ہے، وہ کہاں محور و مرکز ہے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ایمانیات کے حوالے سے پیدا ہوا ہے کہ ایک تو اضافے ہوئے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، اور اسی طریقے سے باقی ایمانیات کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے۔ آخرت جو ہے ہماری صرف اس کو دیکھیے نا کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے ہیلے ایجاد کر لیے کہ نہیں جہنم میں جائیں گے، نکال لیے جائیں گے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہمارا فلاں جاننے والا ہوگا، فلاں بزرگ ہوگا۔ قرآن مجید اس کی تردید کے لیے آیا ہے، صرف خدا کی ہستی ہے جو بچا سکتی ہے، اور خدا کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا۔ تو ایمانیات کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اصل اس کی اہمیت تھی، اس کا جو اصل مقام ہے دین کے اندر، وہ ہم واضح نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنتی کی کچھ چیزیں ہیں ماننے کی، بس مان لیں۔ نہیں بھائی، ماننا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے۔ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے بعد جو یقین کا تھا، وہ جو اسلام تھا، سرنڈر کرنا ہے، وہ جو عزم تھا کہ فرما بردار رہنا ہے، وہ جو ارادہ تھا کہ میں نے اللہ کے لیے خالص رہنا ہے، اصل میں وہ چیزیں نہیں آئی ہیں۔ ہم نے کچھ گنتی پوری کی ہے، یہ گنتی پوری اور کرنا نہیں ہے، اور یہ ایک کیا سفر ریحان بھائی، قطع کلامی معاف، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان
ہمارا اپنا شعوری ایمان نہیں ہے، بس ایک انہیریٹڈ چیز ہے. اسی وجہ سے وہ اطاعت قائم نہیں ہو پا رہی، جو کہ ایک شعوری ایمان کے بعد ہونی چاہیے بالکل آٹومیٹک. بالکل یہی اصل مسئلہ ہے، اور اس کے یہ تو عوام الناس کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو خواص ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، اصل میں وہاں پر توحید کے بجائے دوسری چیزوں پہ فوکس ہو جاتا ہے. مجھے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا علماء، درویش، فقہا، ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے، یا مقدس شخصیات کو مقام دے دیا جاتا ہے، تو ان کو پھر فوکس کر لیا جاتا ہے. تو دیکھیے فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے، فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس پہلو سے کہ آپ کی بات بس فل اسٹاپ، آخری بات ہے. ہدف کیا ہے زندگی کا؟ آخرت کی نجات. قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے اوپر، اس کے سامنے، اس کے پیرالل کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. یہ کہاں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر کہیں پہ دکھا دی جائیں. نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ ایمانیات اس جگہ پہ ہوں، اور پھر وہ ساتھ میں یقین ہو، یعنی ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کے مطالعے سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے دلائل کو پڑھیں، مثال کے طور پر جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک ہستی ہے جو تنہا کھڑی ہوتی ہے اور وہ پیشگوئی کرتی ہے، اس کے اپنے لوگ وہ وہاں پر مکہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہاں پر جو نصارہ ہے اور مجوسی، ان کے درمیان ایک عظیم عالمی جنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہستی پیشگوئی کرتی ہے کہ یہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. قریش یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے تم ہمدرد ہو، یعنی نصارہ کے، دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں مجوسی کیسے ان کو پیٹ رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں. ان حالات میں پیشگوئی کی جاتی ہے، اور چند برسوں کے اندر یہ پیشگوئی حیرت انگیز طور پہ پوری ہو جاتی ہے. تو سوائے خدا کے یہ کون بتا سکتا ہے؟ تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ بتا دیا تھا پہلے سے، کفار کو ایک تھریٹ دیا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ تم خدا کی عدالت لگے گی اور تم ہلاک ہوگے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے. وہ چند لوگ جو بکریاں چرا رہے تھے، جو مکہ میں پٹ رہے تھے، جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، جنہیں ہجرت کرنی پڑی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سول سپر پاور بنا دیے گئے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا سورہ نور میں، کر کے دکھا دیا. تو پھر ایمان میں کیسا اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے واقعی پروردگار کا کلام ہے، غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ پیشگوئی اگر پوری ہوئی ہے تو آخرت والی بات بھی لازمن پوری ہوگی، یعنی وہ دن بالکل. آ کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر جو دوسری چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اطاعت کا جو معاملہ ہے، دیکھیے اس میں بھی مسئلہ کیا ہے. پرابلم زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم فلاں فلاں کچھ نیکیاں کر لو، فلاں فلاں کوئی چیز پڑھ لو، تو تمہارے سارے گناہ معاف. یہ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیں قرآن مجید سے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بالکل صاف بتاتے ہیں ہر جگہ ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنے ہوں گے. اعمال صالح کی پوری فہرست بھی دی گئی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایک خاص قسم کا وظیفہ پڑھ لیں، کوئی خاص درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر لڑکے پوچھیں نہیں کہ تم نے کسی کا حق مارا، تم نے کب ناپا، ملاوٹ کی، کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی. تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. یعنی ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی اگر کوئی چیز ہے تو اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کیسے ہے کہ باقی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. کہیں اس طرح کی بات آتی بھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی صغائر اگر کی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں ہر انسان سے، تو اس کو، جیسے وضو کرنے کے اوپر فضیلت ہے، یا اسی طریقے سے عمرہ کرنے کے اوپر فضیلت ہے، اور اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں، مسجد کی طرف جانا ہے، اس طرح کی چیزوں کے فضائل آتے ہیں. تو یہ جو نیکیاں جن گناہوں کو جھاڑتی ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تلفی نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں توبہ کی ضرورت نہ ہو، جس میں آپ کو کوئی کفارہ نہ دینا ہو. اگر کوئی اس نوعیت کی چیز ہے تو یہ سارے کام تو کرنے پڑیں گے. تو گناہوں کے اوپر ہم ایک طرح سے جری بنا دیتے ہیں، فضائل کے بارے میں لوگوں کو بتا بتا کے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. تو جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہوگا. تو یہ زیادہ تر جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یا تو ایمان اور عبادت اور اطاعت کی صحیح اہمیت اور اس کی اسپرٹ واضح نہیں کی جاتی، یا ہم کوئی راستہ دے دیتے ہیں، شارٹ کٹ دے دیتے ہیں. تو یہ جو شارٹ کٹ ہے نا، جس کو اس کی عادت پڑ جائے، تو مجھے بتائیے قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو ایک پہاڑی راستہ ہے، یہ تو ایک چٹان پہ چڑھنے کا عمل ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کا عمل ہے، مشکل کام ہے. یعنی کہ تو آدمی مشکل کیوں اٹھائے گا؟ آدمی تو شارٹ کٹ پہ جائے گا نا. تو شارٹ کٹ ہمارے دین میں نہیں ہوتے. نجات کا راستہ ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح. بالکل ٹھیک ریحان بھائی، آئی تھنک کہ بہت زبردست اس کے اوپر آپ نے لائٹ روشنی ڈالی. اور دونوں پوائنٹس اگر سمرائز طریقے سے دیکھا جائے تو یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
ہر سطح کے اوپر انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ انفوس و آفاق کی نشانیاں دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دو امتحان ہیں، عمل کا امتحان ہے اور علم کا امتحان ہے۔ سب سے پہلے علم کے امتحان میں آگے بڑھیں گے تو عمل کے امتحان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سطح پہ انسان کی گائیڈنس کا اہتمام کیا، انفوس و آفاق کی نشانیاں دیکھ کے اس بات تک پہنچنا کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، اس کے بعد نبی اور رسولوں کی دعوت کو دیکھ کے اس بات پہ پہنچنا کہ اچھا اس نے انسان سے رابطہ کر کے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کر کے اس مقام پہ پہنچیں جہاں پہ ہم شعوری ایمان لائیں، یعنی کہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہو کہ یار میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، قیامت کے دن پہ۔ یہ ایمانیات آ گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نمبر 2 دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد اب سرنڈر کرو۔ اب دیکھو کس چیز پہ ایمان لا رہے ہو، تم کسی چھوٹی موٹی بات پہ ایمان نہیں لا رہے، تم اس کائنات کے بنانے والے پہ، اپنے بنانے والے پہ، پوری ایگزسٹنس کو بنانے والے پہ، الٹیمیٹ ریالٹی کے اوپر ایمان لا رہے ہو، دیٹ گاڈ از ناٹ اے سم تھنگ، گاڈ از اے سم ون۔ اس سم ون کے جو پھر تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اگر انسان توبہ کا سلسلہ جاری رکھے، رجوع کا سلسلہ جاری رکھے، لیکن اطاعت کے معاملے میں بغاوت، ہٹ دھرمی، اپنی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دینا، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سو ایمان اور اس کے بعد اطاعت۔ ریحان بھائی تھینک یو سو مچ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جو مزید 2 پوائنٹس ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے بائی دی اینڈ آف دس سیریز کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ریحان بھائی، انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔